أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وقال الله عز وجل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. جیسا کہ ہماری تفسیر سورہ یاسین آیت نمبر 30 پر 8 تک ہو چکا تھا، آج ہماری تفسیر ہے سورہ یاسین آیت نمبر 30 پر 9 سے والقمر قدرناه منازل. آیت نمبر 30 پر 9 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ چاند جو ہے نا اس کا ایک منزل ہے، 20 پر 8 منزل ہے چاند کے، چاند کے جو ہے نا 20 پر 8 منزل ہے. آج یہاں ہوتا ہے، کل دوسرے منزل میں، تیسرے منزل میں، یعنی کہ پہلی تاریخ کو پہلے منزل میں ہوتا ہے، دوسری تاریخ کو دوسرے منزل میں. اسی طرح چاند جو ہے نا ہوتا، وہی اللہ نے کہا کہ والقمر، اور چاند قدرنا، ہم نے اس کا اندازہ لگایا، منازل یعنی کہ چاند کے منزل ہے. جیسے کہ فرسٹ فلور کو اردو میں بولتی ہیں کہ پہلی منزل، سیکنڈ فلور کو دوسری منزل. اس طرح چاند کا ایک منزل ہوتا ہے، وہ فرسٹ تاریخ کو وہاں رہتا ہے، رمضان کی پہلی تاریخ کو وہاں رہتا ہے، دوسری تاریخ کو دوسرے منزل میں، تیسری تاریخ کو تیسرے منزل میں. وہی اللہ نے کہا ہم نے چاند کو منزل مقرر کیا ہے، یعنی کہ وہ منزل میں رہتا ہے. حتی، یہاں تک، یعنی کہ چاند جب پہلی تاریخ میں ہوتا ہے تو بہت باریک ہوتا ہے، بہت باریک ہوتا ہے چاند. جب پہلی منزل میں ہوتا ہے، محرم کی پہلی تاریخ، رمضان کی پہلی تاریخ، چاند بہت باریک ہوتا ہے. ہاں، پھر جو ہے نا 15 تاریخ کو، 15 محرم کو چاند مکمل ہو جاتا ہے. اس طرح جب چاند 20 پر 8 20 پر 9 کا تھا تو پھر باریک ہو جاتا ہے. یعنی کہ جب چاند کا آخری دن ہوتا ہے، مہینے کا آخری دن ہوتا ہے، جیسا کہ رمضان کا آخری دن، شوال کے آخری مہینے کا آخری دن، یعنی کہ 20 پر 8 تاریخ 20 پر 9 تاریخ کو چاند کیسا ہوتا ہے؟ حتی، یہاں تک کہ عادہ، لوٹتا ہے چاند، کل عرجون، کہا کا مطلب طرح، عرجون ٹہنی کو بولتے ہیں، قدیم پرانا، یعنی کہ سوکھا ہوا. قدیم کا مطلب سوکھا ہوا. جیسا کہ میں فوٹو بھی بھیجا ہوں، یعنی کہ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے، درخت کا ایک جو ٹہنی جو ہوتا ہے، وہ ٹہنی جب سوکھ جاتا ہے تو سوکھ کتنا باریک ہوتا ہے. ایک چاند کا فوٹو، جو چاند 20 پر 8 20 پر 9 جب تاریخ ہوتی ہے مہینے کی، وہ چاند کس طرح ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ کل عرجون القدیم، عرجون القدیم کی طرح ہوتا ہے. عرجون القدیم، سوکھی ہوئی شاخ، کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ جب جو سوکھ جاتا ہے، کھجور کی شاخ جب نیچے گر جاتا ہے تو کس طرح ہو جاتا ہے؟ لائک ٹیڑھا ہو کے جو نا باریک ہو جاتا ہے. اس طرح چاند کے آخری دنوں میں جو نا، مہینے کے آخری دنوں میں چاند اس طرح باریک ہو جاتا ہے، اس طرح چاند جو نا باریک ہو جاتا ہے. عرجون کا مطلب شاخ، القدیم کا مطلب سوکھی ہوئی شاخ. کھجور کی سوکھی ہوئی جو شاخ ہوتی ہے، اس طرح جو نا چاند مہینے کے آخری دنوں میں اس طرح ہو جاتا ہے. یہاں مفسرین نے کہا کہ جب چاند جب پہلی تاریخ ہوتی ہے، رمضان کی پہلی تاریخ، شوال کی پہلی تاریخ، چاند باریک ہوتا ہے، روشنی کم ہوتا ہے، جانے روشنی بڑھ جاتی ہے. جیسا کہ 15ویں تاریخ کو روشنی بڑھ جاتی ہے، پھر مہینہ اینڈنگ میں روشنی کم ہو جاتی ہے. لیکن چاند شروع میں روشنی کم ہوتا ہے، پھر 15 تاریخ کو روشنی زیادہ ہوتا ہے، پھر جو نا مہینے کے اینڈنگ میں پھر روشنی کم ہو جاتا ہے. اس طرح انسان بھی ہے، شروع میں انسان کمزور ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے. یعنی کہ مفسرین نے کہا کہ انسان بھی چاند کی طرح ہے، ہم لوگ بھی جو ہے نا چاند کی طرح ہے. کیسا؟ جس طرح چاند شروع میں کمزور ہوتا ہے، ہلکی سی روشنی ہوتی ہے اس میں، اس طرح انسان بھی کمزور ہے، یعنی کہ بچہ ہوتا ہے شروع میں. جب چاند 15ویں تاریخ کو پہنچتا ہے تو پورا مکمل روشنی ہوتی ہے اس میں. اس طرح جو ہے نا انسان جب نوجوان ہوتا ہے تو جو ہے نا مکمل طاقتور ہو جاتا ہے. پھر جانے انسان کمزور ہو جاتا ہے. جس طرح کل عرجون القدیم، جب چاند کا آخری دن ہوتا ہے، جس طرح سوکھی ہوئی شاخ جو ہوتی ہے کھجور کی، اس طرح ہو جاتا ہے چاند، باریک ہو جاتا ہے. اس طرح انسان بھی جانے کمزور ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتی ہے، یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ چاند کے بارے میں بیان کرتی ہے. گویا کہ اس کے بارے میں جو ہے ایک مسلمان ریسرچ کرے، چاند کے بارے میں معلوم کرے، یہ بھی ایک علم ہے. چاند کے بارے میں معلوم کرنا یہ بھی ایک علم ہے.
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلِلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اصل جو جملہ ہے عربی زبان میں یہاں جو ہے نا لا ينبغي الشمس، اصل جو جملہ ہے یہاں لا ينبغي الشمس. یہ لیکن لوگوں کے پاس قرآن ہے تو لیکن وہ حساب سے ہم ترجمہ کریں گے، لیکن عربی گرامر کے حساب سے جو جملہ ہے لا ينبغي الشمس، سورج کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان ایک تدرکا ایک وہ پائے القمر چاند، سورج کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ چاند کو پائے. لیکن اب جو آیت ہے اسی ترجمہ کریں گے للشمس، مناسب نہیں ہے سورج کے لیے، کس کے لیے؟ سورج کے لیے ان ایک تدرکا ایک پائے القمر چاند کو. کیا مطلب ہے؟ رات کے 12 بجے ہیں، چاند ہمارے پاس ہوتی ہے، رات کے 12 بجے چاند ہے، مناسب نہیں ہے کہ رات کے 12 بجے سورج وہاں آ جائے، مناسب ناممکن ہے. یعنی کہ اس آیت کا مطلب یہ کہ جہاں چاند ہے وہاں سورج آنا ناممکن ہے. رات کے 9 بجے چاند آپ کو نظر آتا ہے، ناممکن ہے کہ جو ہے نا رات کے 9 بجے دھوپ آ جائے، ناممکن. رات کے 9 بجے سورج آ جائے وہاں ناممکن ہے. وہی اللہ نے کہا کہ للشمس ينبغي، ناممکن ہے جو نا سورج جو نا چاند کو پائے. سورج جو چاند دونوں ایک ساتھ نہیں ہوں گے کبھی بھی، کیونکہ سورج دن میں نکلتا ہے، چاند رات میں نکلتا ہے. اب رات میں چاند ہے وہاں سورج نہیں آ سکتا، رات کے 12 بجے سورج نہیں آ سکتا. وہی اللہ نے کہا کہ چاند کے لیے ناممکن ہے کہ جو نا وہ سورج کے لیے ناممکن ہے کہ وہ چاند کے پاس آئے. یعنی کہ اللہ نے اس کے لیے نا کریکٹ ہر ایک جو ہے نا اللہ کے محور میں اس میں چاند کے فلک پہ جو ہے نا گھومتے رہتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ ہی رات دن سے پہلے آئے گی، نہ ہی رات دن سے پہلے آئے گی. کیا مطلب ہے؟ سمجھو کہ 5:30 بجے تک جو ہے نا دن ہے، اس کے بعد مغرب شروع ہوتی ہے تو 4 بجے رات نہیں آئے گی، شام کے 4 بجے کبھی بھی رات نہیں آئے گی، شام کے 4 بجے کبھی بھی رات نہیں آئے گی. یعنی کہ رات دن ختم ہونے کے بعد ہی رات آئے گی، دن ختم ہونے کے بعد ہی رات آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی. اس سے پہلے رات آنا ناممکن ہے. یعنی کہ دوپہر کے 12 بجے ہے، رات نہیں آ سکتی، رات نہیں آ سکتی. یعنی کہ ابھی جو ہے نا سورج ڈوبنا ہے، اس کے بعد ہی جو ہے نا رات آئے گی. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَلَّيْلُ، نہ ہی رات کے لیے جائز ہے، مناسب ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے. یعنی کہ ابھی دن ختم ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے رات نہیں آ سکتی. ابھی عصر کی نماز ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے رات آ جائے، یہ ناممکن ہے. اس سے پہلے رات آ جائے ناممکن ہے. وَكُلٌّ، ہر ایک، فی فلک، فلک جو ہے نا بولتی جو ہے نا اس کے دائرے میں، مطلب جیسا گول ہوتا ہے وہ سیدھا گول نہیں ہوتا، پورا گول نہیں ہوتا. فلک مطلب پورا گول نہیں ہوتا. یعنی کہ سورج، چاند، ستارے سب جو ہے نا فلک جو ہے نا ایک گول ایک چیز ہے. فلک یسبحون، اس میں گھومتے رہتے ہیں، یسبحون اس میں گھومتے رہتے ہیں. چاند، سورج، ستارے سب جو ہے نا فلک کا مطلب آپ یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں، یعنی تو آپ گوگل میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں. فلک کا مطلب پورا گول نہیں ہوتا ہے، آخر میں تھوڑا گول ہوتا ہے بس. یعنی کہ اس میں جو ہے نا سورج، چاند سب جو ہے نا گھومتے رہتے ہیں. کل فی فلک، ہر ایک فلک میں جو ہے نا گھومتے رہتے ہیں. یسبحون، گھومتے رہتے ہیں. یعنی کہ یہاں جو بات بتائی گئی ہے کہ آیت نمبر 46 میں کہ رات کے 12 بجے اگر چاند ہے وہاں سڈن سورج نہیں آ سکتا، ناممکن ہے. اسی طرح عصر کی نماز 4 بجے ہے، سڈن رات نہیں آ سکتی، کیونکہ دن ختم ہونے کے بعد ہی جو ہے نا رات آئے گی. وہی اللہ نے کہا کہ دن ختم ہونے کے بعد ہی جو ہے نا رات آئے گی. یعنی کہ رات بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر انسان حقیقی معنوں میں سوچے، یہ دن رات اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ نعمت ہم دیکھتے دیکھتے ہم بھول چکے. یہ دن اور رات اللہ کی نعمت. جیسا آپ دیکھیں گے مور مانسک ایک گاؤں ہے، مور مانسک ایک گاؤں ہے. عربی زبان میں، انگلش میں کیا بولتے ہیں معلوم ہے، عربی میں بولتے ہیں اس گاؤں کا نام مور مانسک. اس گاؤں میں 6 مہینہ سورج نہیں نکلتا ہے، جب نکلے تو 6 مہینہ نہیں ڈوبتا ہے. 6 مہینہ تک رات رہتی ہے اور 6 مہینہ تک اندھیرا رہتی ہے ہمیشہ. آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ، میں انشاءاللہ لنک بھیجوں گا، انشاءاللہ گروپ میں لنک بھیجوں. یعنی کہ مور مانسک یہ وہ گاؤں ہے
جہاں 6 مہینہ رات ہوتی ہے اور 6 مہینہ دن ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس دن اور رات سب لاتے ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے. اس نعمت کا بھی انسان شکر بجا لائے. وہی اللہ نے کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمت اتنی ہی کہ انسان گن نہیں سکتا. صرف اللہ کی نعمت کو دیکھے گا انسان تو جو نا شمار نہیں کر سکتا کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی. یہ دن اور رات بھی اللہ کی نعمت ہے. بلکہ مور مانسک میں 6 مہینہ رات ہوتی ہے. اب 6 مہینہ کے بعد جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے تو تمام لوگ کھڑ کے انتظار کرتے ہیں سورج کا. اب سورج نکلنے والا ہے. خوشی خوشی اس دن جو ہے نا عید مناتے ہیں جب سورج نکلتا ہے. یعنی کہ جب کہ ہمارے پاس دن پھر رات پھر دن پھر رات، یہ اللہ کی نعمت ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَآیَةٌ لَهُمْ، اور نشانی ہے ان کے لیے. نشانی ہے تمام کے لیے، ہم بلکہ میرے لیے اور آپ کے لیے تمام کے لیے نشانی ہے. انا، اللہ نے کہا کہ بے شک ہم حملنا، ہم نے ان کو اٹھایا، ہم نے اٹھایا ذریتہم، تمہارے باپ دادا کو. اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے باپ دادا کو اٹھایا کس میں؟ فی الفلک، کشتی میں. ہم نے تمہارے باپ دادا کو کشتی میں اٹھایا. المشحوم، یعنی کہ مشحوم کا معنی بتاؤں گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں. جب نوح علیہ السلام کہ قوم پر عذاب آنے والا تھا، اللہ نے کہا کہ نوح علیہ السلام تم کشتی بناؤ. تو نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں. پھر جو ہے نا نوح علیہ السلام جو ہے نا اس میں جو ہے نا اپنے بچوں کو، جو 3-4 بیٹے تھے ان میں سے ایک تو کافر تھا کنعان، سام، حام، یافس، اور نوح علیہ السلام کی ایک بیوی. اس طرح ان کے جو مسلمان تھے تمام کو نوح علیہ السلام کشتی میں لے لیتے ہیں. پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، پورے قوم والے جو ہے نا ڈوب کے مر جاتے ہیں، صرف کشتی والے جو ہے نا بچتے ہیں. صرف کشتی والے بچتے ہیں. اللہ نے کہا کہ کشتی میں جو ہے نا اسی کی نسل سے میں اور آپ آ گئے. کشتی میں جو لوگ بچے تھے اسی کی نسل سے میں اور آپ جو ہے اس دنیا میں آ گئے. وہی اللہ نے کہا کشتی میں جو لوگ تھے وہ تمہارے باپ دادا تھے. اس نعمت کو بھی یاد کرو، یعنی کہ اللہ نے تم کو بچایا ہے. جب جو ہے نا نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آئے، اللہ نے ہمارے باپ دادا کو کشتی میں اٹھا لیا. جس طرح آدم علیہ السلام ہمارے، جیسے ہم بولتے ہیں کہ والد، اس طرح نوح علیہ السلام کو بھی آدم ثانی کہتے ہیں. یعنی کہ جو بھی نسل ہے پوری دنیا میں اب نوح علیہ السلام کی نسل سے ہے. نوح علیہ السلام کی 3 بیٹے سام، حام، یافس کی نسل سے. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ اے لوگوں، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں سے اللہ نے کہا ہم نے تمہارے باپ دادا کو کشتی میں اٹھایا. وہی اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے یہ بھی نشانی ہے، ہم نے تم کو اٹھایا تمہارے باپ دادا کو کشتی میں. جو کشتی میں تھے وہ ہمارے باپ دادا میں سے تھے، انہی کی نسل سے ہم لوگ آج یہاں ہیں. یہ بھی نعمت ہے، اللہ نے ہم کو ڈوبنے سے بچا لیا. پھر اللہ نے کہا کہ المشحوم، پوری کشتی بھری ہوئی تھی. مشحوم، کشتی بھری ہوئی تھی. یعنی کہ کشتی میں نوح علیہ السلام ہر جوڑے میں سے جو ہے نا نر اور مادہ اٹھا لے. جانوروں میں سے مذکر مؤنث، یعنی کہ ہر چیزوں میں سے نوح علیہ السلام نے جو ہے نا مذکر مؤنث اٹھا لیتے، نر اور مادہ اٹھا لیتے. بلکہ ہر جانور میں سے نر اور مادہ کو، جیسا مثال طور پر بلی میں نر اور مادہ، ہر چیز میں سے نوح علیہ السلام جو ہے نا کشتی میں جو ہے نا رکھ لیتے. یعنی کہ پوری کشتی جو ہے نا بھری ہوئی تھی. نوح علیہ السلام کی جو پوری جو کشتی تھی وہ بھری ہوئی تھی. وہ اللہ تعالیٰ یہاں کہتی ہیں کہ بھری ہوئی کشتی میں ہم نے تمہارے باپ دادا کو اٹھا لیا تھا. یہ بھی اللہ کی جو ہے نا نعمت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اس جیسے کشتیاں ہم نے اور بھی بنایا. یعنی کہ آج کشتیاں ہم دیکھتے ہیں، شپ ہم دیکھتے ہیں، بڑے بڑے شپ، یہ بھی اللہ ہی نے بنایا. سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم تم شپ جو ہے نا کشتی اس طرح بناؤ. اے نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں اللہ کے حکم سے. اسی کو دیکھ کر لوگ آج کشتی بناتے ہیں. وہی اللہ نے کہا کہ وَخَلَقْنَا، ہم نے پیدا کیا، لہم، آپ کے لیے، مِن مِثْلِهِ، اس کی طرح. یعنی کہ اس طرح جو کشتی ہے اس طرح اللہ نے کئی کشتیوں کو اللہ نے اس کے بعد بنایا. جیسے کہ بڑے بڑے کشتیاں ہیں، شپ ہیں، وہ لوگ سب اسی کو دیکھ کو بناتے ہیں. آدم علیہ السلام کی جو کشتی ہے، نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے اسی کو دیکھ کر بنایا تھا. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، جس میں تم سوار ہوتے. یعنی کہ آیت نمبر 40 میں اللہ نے کشتی کا ذکر کرتے ہیں نوح علیہ السلام کا، جس میں اللہ نے ہمارے باپ دادا کو اٹھائے تھے. یہ بھی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمارے باپ دادا کو بچا لیا تھا، جس کی نسل سے میں اور آپ یہاں ہیں. پھر آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اس جیسے اور بھی کشتی اللہ نے بنایا ہے جس پر تم سوار ہوتے ہو.
کئی مرتبہ آپ بھی جو ہے نا کشتی میں سوار ہوئے ہوں گے، چاہے چھوٹی کشتی ہو، بڑی کشتی ہو، شپ ہو، یہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، یہ بھی جو ہے نا اللہ ہی نے پیدا کیا، اس نعمت کا بھی تم شکر بجا لاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقُهُمْ، وَإِن اگر نشا اگر ہم چاہتے، نغرقہم ہم تم کو ڈبا دیتے، یعنی کہ جو انسان کشتی میں ہوتا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کشتی کو ڈبو دیتا، پانی میں اللہ کے لیے آسان ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کشتی کو سمندر میں ڈبو دیتے۔ وہی اللہ نے کہا کہ وَإِن اگر نشا اگر ہم چاہتے تو نغرقہم ہم ان کو ڈبوتے، ہم ان کی جو کشتی جو ہے نا سمندر میں ڈبو دیتے۔ ماشاءاللہ کئی مرتبہ ہم اور آپ جو ہے نا کشتی میں گئے تھے، کشتی نہیں ڈوبی، کس نے بچایا؟ اللہ ہی نے بچایا، اللہ ہی نے بچایا۔ وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے تو اس کشتی کو ڈبو دیتے سمندر میں، اگر اللہ تعالیٰ ڈبو دیتے کشتی کو سمندر میں، فلا صریخ لہم، فا کا مطلب نہیں، پس لا نہیں، صریخ چیخنا، یعنی کہ کوئی انسان اگر ڈوبنے والا ہے تو کیا کرتا ہے؟ چیختا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، چیختا ہے نا کوئی انسان، کوئی انسان ڈوبتا ہے، اللہ ہم تمام کی حفاظت کرے، کوئی انسان جب ڈوبتا ہے تو چیختا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ اللہ نے کہا کہ جب تم چلاؤ گے بچانے کے لیے کوئی بچانے والا نہیں آئے گا، فلا صریخ لہم، جب تم چلاؤ گے بچاؤ بچاؤ کر کے کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا، ولا هم ينقذون، نہ ہی کوئی آپ کو بچائے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 40/3 میں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو کشتی سے سمندر میں ڈبو دیتا، اگر اللہ تعالیٰ ڈبو دے سمندر میں تو جو نا کوئی بچانے والا نہیں آئے گا، تم چلاؤ گے لیکن کوئی بچانے والا نہیں آئے گا۔ لیکن یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کشتی کو جو نا صحیح سالم رکھتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی نعمت کا ذکر کرتے ہیں جو ہم کو معلوم نہیں، ہم کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں کشتی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں تمہارے باپ دادا کو اللہ نے اٹھایا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ تم کشتی میں جب سوار ہوتے ہو تو اللہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کشتی کو اللہ تعالیٰ ڈبو سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کشتی کو ڈبو دے کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا، آپ چلائیں گے فلا صریخ لہم، کوئی آپ کی چیخ سننے والا نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی آپ کو بچائے گا، فلا صریخ لہم۔ یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ الا رحمتا منا، مگر رحمت ہے ہماری طرف سے، یعنی کہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمندر میں آپ کی حفاظت کرتا ہے، کشتی میں اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، یہ رحمت ہے منا ہماری طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ کب؟ ومتاعا الی حین، ایک مقررہ وقت تک، متاعا الی حین مطلب موت تک، اگر موت لکھی ہے تو انسان ڈوب جائے۔ ومتاعا الی حین یعنی کہ اللہ تعالیٰ سمندر میں آپ کی حفاظت کرے گا، ہر جگہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اگر وہاں آپ کی موت لکھی ہوئی ہے نہیں، وہاں آپ کی موت آ جائے گی۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہوتا ہے جو ہر انسان کی حفاظت کرتا ہے، میری اور آپ کی سب کی حفاظت کرتا ہے۔ جب ملک الموت آتے ہیں تو حفاظت کرنے والے جو فرشتے ہیں وہاں سے نکل جاتے ہیں، جو ہماری جو حفاظت کرنے والے جو فرشتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کشتی میں جو تمام چیز جو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کب تک؟ ومتاعا الی حین، ایک مقررہ وقت تک، جب موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہاں سے حفاظت کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی کہ یہاں آیت نمبر 40/5 میں اللہ تعالیٰ کافروں سے کہتے ہیں کہ کافر تم بچ جاؤ، تم ڈرو، اے کافر تم ڈرو دو قسم کے عذاب سے، ایک دنیا کا عذاب بھی تم کو آ سکتا ہے اور قیامت کا عذاب بھی تمہارے لیے۔ اے کافر کم از کم اس عذاب سے ڈر کر جو نا تم ایمان لا لو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے کہتے ہیں کہ کافر تمہارے دو عذاب ہیں، ایک دنیا میں اور ایک قیامت میں۔ دنیا میں کیا عذاب ہے؟ اللہ تعالیٰ بیماری دے گا، یعنی تو اللہ تعالیٰ جو نا تم کو ڈبو دے گا سمندر میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے کہتے ہیں کہ کافر تم دنیا کے عذاب سے بھی ڈرو اور قیامت کے عذاب سے بھی ڈرو، اگر تم نہیں ڈریں گے اللہ تعالیٰ تم کو جہنم میں داخل کر دے گا، یعنی کہ کم از کم تم ایمان لا لو اللہ پر، اگر تم اللہ پر ایمان لا لو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ لیکن آیت کا جو نا ترجمہ تھوڑا مشکل ہے لیکن آسان ہے، دیکھیے وَإِذَا جب قیل جب کہا گیا لہم ان کے لیے
جب کافروں کے لیے اللہ نے کہا اتقو، تم ڈرو اللہ سے، اتقو اے کافر تم ڈرو، کیوں؟ ما بین ایدیکم، ما جو بین ایدیکم، جو تمہارے سامنے ہے، کیا عذاب، جو تمہاری دنیاوی زندگی میں جو عذاب ہے وہ تم کو آ سکتی ہے، اللہ تو تم کو اس دنیا میں بھی عذاب دے سکتا ہے۔ اللہ کافروں سے کہتے ہیں کہ کافر اللہ تعالیٰ تم کو اس دنیا میں بھی عذاب دے سکتے ہیں، وما خلفکم، قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے سکتے ہیں۔ اے کافر تم دنیا کے عذاب سے بھی ڈرو اور قیامت کے عذاب سے بھی ڈرو، کم از کم تم ایمان لا لو، اگر تم ایمان لا لو گے لعلکم ترحمون، امید ہے کہ اللہ تم پر رحم کرے گا، اگر تم اسی دنیا میں ایمان لا لو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو جہنم میں داخل ہوگے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے کہتے ہیں کہ کافر عذاب سے پہلے، یعنی کہ موت سے پہلے جو نا تم ایمان لا لو، اگر تم ایمان لا لو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ پھر آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر وہ ہیں جن کے سامنے کوئی بھی نشانی آتی ہے اللہ کی طرف سے وہ اس کو نہیں مانتے، یہ کافر یہ قرآن کو بھی نہیں مانتا ہے، نبی کو بھی نہیں مانتا ہے، یعنی کہ کافر اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے۔ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما تأتیہم من آیہ، نہیں آتا ہے ان کے پاس من آیہ کوئی نشانی، من آیات ربہم، اللہ کی نشانیوں میں سے، یعنی کہ کافر کے پاس جب کوئی بھی نشانی آتا ہے کیا کرتا ہے کافر؟ الا مگر کانو، ہو جاتا ہے عنہا معرضین، اس کا وہ انکار کرتا ہے۔ یعنی کہ کافر کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی بھی نشانی جب آتی ہے، چاہے قرآن ہو، چاہے حدیث ہو، چاہے نبی ہو، اس کا انکار کرتا ہے، معرضین، اس کو نہیں مانتا ہے، اس کو وہ نہیں مانتا۔ یعنی کہ آیت 46 جو نا آسان ہے، یعنی کہ کافر کے سامنے جب کوئی نشانی آتی ہے اللہ کی طرف سے، قرآن حدیث، کافر اس کو نہیں مانتا ہے۔ اس کے بعد آیت 47 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذَا، جب یہ جو کافر تھے، جو مالدار تھے، کئی کافر، جب اللہ نے کافروں سے کہا کہ کافر تم جو نا صدقہ کرو غریبوں، یہ کافر تم غریبوں کو صدقہ کرو، کافروں نے کہا کہ ہم تم کو صدقہ کریں گے کیا؟ اللہ تو تم کو کھلائے گا نا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو کھلائے گا، ہم کیوں صدقہ کریں؟ یعنی کہ یوں سمجھو کہ آج ایک انسان مالدار ہے، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تم جو نا فلاں غریب کو پیسہ دو، وہ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے دے سکتا ہے، میں کیوں دوں؟ بات صحیح ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی آپ کو پیسہ ملے گا، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی آپ کو سب کچھ ملے گا، لیکن جب ایک مالدار سے کہتے ہیں تم پیسہ دو اسے، وہ مالدار کہتا ہے کہ میں کیوں دوں، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے دے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ اے انسان جو آپ کے پاس مال ہے اس مال کو خرچ کرو، اسی وجہ سے اللہ نے دنیا میں بعض لوگوں کو غریب بعض لوگوں کو مالدار بنایا، یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے کے آزماتا ہے کہ کیا آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ وہی ہمارے نبی کے زمانے میں کچھ گمراہ لوگ تھے، جب اللہ نے ان سے کہا کہ تم صدقہ کرو غریبوں کے لیے، وہ گمراہ لوگوں نے کہا، بعض مفسرین نے فرمایا کہ زنادقہ، یعنی کہ گمراہ لوگ تھے، ان سے جب اللہ نے کہا کہ تم صدقہ کرو، ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیوں صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ چاہے تو غریب کو دے گا، اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے۔ بات تو صحیح ہے، لیکن جو ہے نا صدقہ ہر انسان کو کرنا چاہیے، لیکن ایسا بولنا کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ کھلائے گا، یہ تو کھلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ جو رزق اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو مال اللہ نے آپ کو دیا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ انما ترزقون بضعفائکم، جب تک تم غریبوں کو کھلائیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے گا، جب تک تم دوسروں کو کھلائیں گے اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا۔ دیکھیے وَإِذَا، جب قیل، جب کہا گیا، لہم، ان کے لیے، انفقوا، تم خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے، کافروں سے دیکھیں اللہ نے کہا کہ تمام لوگوں سے اے لوگوں تم خرچ کرو، صدقہ و خیرات کرو، صدقہ و خیرات کرو، کس مال سے؟ مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تم کو مال دیا ہے۔ انسان بولتا نا کہ میرا مال، میرا مال، اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے مال دیا ہے، یہ تیرا مال نہیں ہے، تیرا مال نہیں ہے۔ جیسا کہ قارون نے کہا میں نے اپنے ٹیلنٹ سے مال کمایا ہے، میرا مال ہے۔ قارون بہت زیادہ بزنس مین تھا، وہ بہت زیادہ اس کے بعد ٹیلنٹ تھا بزنس کا۔ قارون نے کہا کہ میں نے اپنے ٹیلنٹ سے مال کمایا ہے، اللہ نے اسے برباد کر دیا، کیونکہ مال جو ہے نا اللہ آپ کو دیتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں گے انسان جو ہے نا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے لاکھوں روپے کا وارث بن جاتا ہے،
लाखों रुपए का, यानी कि बच्चा अभी पेट में होता है लेकिन मालदार बन जाता है। यानी कि इंसान कभी ये मत सोचो कि ये माल ये मेरा है, नहीं, अल्लाह ने तुझको दिया। वही अल्लाह ने फरमाया कि रज़क़कुमुल्लाह, अल्लाह ने तुझे माल दिया है, ये तेरा कोई टैलेंट नहीं है, ये तेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ने तुझे माल दिया है। इसी वजह से अहले इल्म ने फरमाया कि माल के फितने से बचने के लिए दो चीजें याद रखें। अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है तो आप दो चीजें याद रखें। समझो कि ये माल अल्लाह की तरफ से है, चाहे तो अल्लाह ताला ये माल ले सकता है, ये माल अल्लाह की तरफ से, ये मेरा कुछ नहीं। चाहे आप बिजनेसमैन होंगे, चाहे आप कितने बड़े होंगे, लेकिन आप ये समझो कि ये माल अल्लाह की तरफ से है, ये मेरा कुछ नहीं है। दूसरा, उस माल को अल्लाह की राह में खर्च करो। जब इंसान इस माल के जरिए से दो काम करेगा तो कामयाब हो जाए। तो वही अल्लाह ने फरमाया कि रज़क़कुमुल्लाह, अल्लाह ने तुमको माल दिया है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं क़ालल्लज़ीन कफ़रू, कहते हैं जिन लोगों ने कुफ्र किया। अल्लाह ने काफिरों से कहा, देखिए काफिरों ने कहा, देखिए तर्जुमा, क़ालल्लज़ीन कफ़रू, काफिरों ने कहा लिल्लज़ीन आमनू, ईमान वालों, यानी कि काफिर मालदार थे, ये मालदार काफिर थे। गरीब सहाबा को कहते हैं अनुतइमु, ए सहाबा क्या हम तुमको खिलाएं? तो क्या अल्लाह ताला चाहे तो तुमको खिला सकता है, तुमको मालदार बना सकता है, हम तुमको क्यों खिलाएं? वही काफिरों ने कहा गरीब सहाबा से अनुतइमु, ए काफिर मुसलमान जो सहाबा हैं, क्या हम तुमको खिलाएं? लौ शा अल्लाह, अगर अल्लाह ताला चाहे तो अतअम, तुमको खिला सकता है। यानी कि अल्लाह ने कहा कि ऐ लोगों तुम सदका और खैरात करो। तो ये काफिरों ने कहा, ये गुमराह लोगों ने कहा हम तुमको क्यों खिलाएं? अल्लाह ताला चाहे तो तुमको खिला सकता है, अल्लाह ताला चाहे तो तुमको जो ना मालदार बना सकता है। ये गलत बात याद रखें, अल्लाह सबको मालदार नहीं बनाता है, ना ही सबको गरीब बनाता है, किसी को मालदार किसी को गरीब। तो ये बोलना कि जो ना हम क्यों खिलाए, अल्लाह तुमको खिलाएगा, ये गलत बात याद रखें। वही जो ना काफिरों ने यहाँ कहा सहाबा से हम तुमको क्यों खिलाए, अल्लाह ताला तुमको खिलाएगा, अल्लाह ताला तुमको मालदार बनाएगा, इस तरह जो ना काफिरों ने कहा। अल्लाह ने कहा कि इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिम मुबीन, ये तो वाज़ेह लोग गुमराही में। ये तो जो लोग ऐसा बोलते हैं जो ना हम सदका और खैरात नहीं करेंगे, अल्लाह तुमको खिलाएगा, नहीं, ये लोग गुमराही में। जब अल्लाह ने आपको माल दिया है तो जो ना आप माल को अल्लाह के राह में जो ना खर्च करो। यानी कि आज के सबक का जो खुलासा है वो ये कि आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला फरमाती है कि चाँद की 20 पर 8 मंजिल है। आज यहाँ होता है, कल दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, यानी कि जब चाँद पहली मंजिल में होता है तो बारीक होता है, दूसरी जब 15वीं मंजिल में होता है, यानी कि 15वीं तारीख में होता है, चाँद पूरा मुकम्मल हो जाता है, जैसा कि बदर का चाँद हम बोलते हैं। फिर जब चाँद 20 पर 8वीं तारीखों में होता है, मतलब आखिरी दिनों में होता है, कल उर्जूनिल क़दीम, ये सूखी हुई जो शाख जो होती है खजूर की, उस तरह हो जाता है। उसे समझने के लिए आप जो है ना एक मरतबा ग्रुप में देख लो, मैं आपको फोटो भेजा हूँ, चाँद और सूखी हुई शाख, यानी कि चाँद जब 20 पर 8वीं 9वीं तारीख में जब पहुँचता है तो जो बिल्कुल खजूर की सूखी हुई शाख की तरह हो जाता है, यानी कि कमज़ोर हो जाता है इस तरह। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा कि आयत नंबर 40 में जो ना जब तक रात के 12 बजे जब चाँद होता है वहाँ सूरज नहीं आ सकता, ये नामुमकिन है। दूसरी बात अल्लाह ने ये कहा जब तक दिन होगी, दिन ख़त्म होने के बाद ही जो ना रात आए। अब असर की नमाज है, सडन रात आए, नामुमकिन है, नामुमकिन है। यानी कि जब तक दिन का जो वक्त है वो दिन ख़त्म होने के बाद ही जो ना रात आएगी, यानी कि रात के दिन के 12 बजे रात नहीं आ सकती, जैसे कि अब 12 बजे है टाइम, सडन रात नहीं आ सकती। वही अल्लाह ने कहा कि वल्लैलि साबिक़ुन व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, हर एक जो है ना फलक में जो ना उसके दायरे में जो ना घूमते रहते, चाँद सूरज सितारे जो ना सब जो है ना घूमते रहते हैं। उसके बाद अल्लाह ने नियामतों का जिक्र करते हैं, हमने नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में आपके बाप दादाओं को हमने उठाया, ये भी अल्लाह की नियामत है। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा कि इस जैसी कश्तियों को हमने और भी पैदा किया, बड़े बड़े शिप को अल्लाह ने पैदा किया, ये भी अल्लाह ही की जो है ना ये है, मतलब जो है ना नियामत है। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा कि अगर अल्लाह ताला चाहे जो लोग शिप में ही, अल्लाह उनको डुबा सकता है, समंदर में डुबा सकता है शिप, ये अल्लाह के लिए आसान है। अगर अल्लाह ताला इस शिप वालों को समंदर में डुबो दे, फला सरीक़ लहुम, आप चीखेंगे कोई आपका मदद करने वाला नहीं होगा, वला हुम युनक़ज़ून, यानी कि अल्लाह की नियामत है कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करता है। इस शिप में, समंदर में अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करता है, ये भी अल्लाह की नियामत है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाती है कि जो ना अल्लाह ताला मौत तक हमारी हिफाजत करेगा। फिर उसके बाद आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला कहती है कि काफिर तुम अजाब से डरो। दो किस्म का अजाब है, अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो दुनिया में भी अजाब है और क़यामत में भी अजाब है।
اگر تم ایمان لا لو گے تو لعلکم ترحمون، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ پھر آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ کافر جب بھی ان کے سامنے کوئی نشانی آتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، نبی کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 47 میں یہ فرماتے ہیں، جب اللہ نے کہا کہ لوگوں ہم نے تم کو جو رزق دیا ہے، ہم نے تم کو جو مال دیا ہے، تم اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ تو یہ مالدار جو کافر تھے، جو گمراہ لوگ تھے، انہوں نے غریب صحابہ سے کہا ہم تم پر کیوں خرچ کریں؟ اے صحابہ تم کو تو اللہ تعالیٰ دے گا نا، اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو مالدار بنائے گا، جب اللہ ہی سے مانگو۔ تو یہ غلط بات یاد رکھو، جب اللہ نے آپ کو مال دیا تو دوسروں پر خرچ کرو، دوسروں پر خرچ کرو۔ یہاں کافروں نے ہی کہا کہ اگر ہم چاہتے، کافروں نے کہا صحابہ سے کہ صحابہ جاؤ اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سب کچھ تم کو دے گا۔ نہیں، جو لوگ آپ کو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو جناب اللہ کے راہ میں جتنا ہو سکے آپ جو ہے نا خرچ کرو، کیونکہ خاص طور پر صدقے کے بارے میں عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتیں تم جتنا ہو سکے صدقہ کرو۔ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر عورتوں سے کہتے تھے کہ عورتیں تم صدقہ کرو جتنا ہو سکے، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عورتوں کو جہنم میں سب سے زیادہ دیکھتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تو اس زمانے کی جو عورتیں تھیں، ہمارے نبی کے زمانے میں حدیث میں آتا ہے کہ تصدقن ولو من حلیکن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتیں تم صدقہ کرو، اپنا زیور بھی تم صدقہ کرو تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ تو اس زمانے کی جو عورتیں کان کا، گلے کا وغیرہ جو نا اللہ کے راہ میں صدقہ کرتی تھی۔ آج ہم میں سے کتنے عورتیں جو اس طرح ہم نے صدقہ کیا اللہ کے راہ میں۔ خاص طور پر آپ سے عورتوں سے کہتے تھے کہ تم جتنا ہو سکے صدقہ کرو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان الصدقۃ لتدفئ عن اہلها من حر القبور، قبر کی جو گرمی ہے اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے تم صدقہ کرو۔ قبر کے اندر جو انسان کو رہنا ہے، انسان زمین کے اندر صرف 60-70 سال رہتا ہے، قبر کے اندر کئی سالوں تک اس کو رہنا ہے۔ قبر کے اندر جو گرمی ہے اسے دور کرنے کے لیے جتنا ہو سکے صدقہ کرو۔ خاص طور پر جو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ احادیث میں صدقے کا حکم دیتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ یاسین آیت نمبر 48-7 تک تفسیر ہو چکی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔